عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جانے کے بعد ان کے لیے ادارے میں نرمی پیدا ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی پارلیمان میں عمران خان کی واپسی ناممکن ہے۔ سانحہ 9 مئی آئندہ کئی دہائیوں تک تحریک انصاف اور عمران خان کا پیچھا کرتا رہے گا۔ عین ممکن ہے کہ چند سال بعد آنے والے سپہ سالار اور ڈی جی آئی ایس آئی کا سانحہ 9 مئی کے ذمہ داران کے خلاف ایکشن اس سے بھی سخت ہو، کیونکہ ادارے کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہ کار حذیفہ رحمان نے اپنے کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 10 سال تک حکومت کرنے کا منصوبہ بنانے والے عمران خان آج جیل میں ہیں۔ مقدمات کی فہرست اتنی طویل ہے کہ آئندہ کئی ماہ ضمانت پر بھی ان کی رہائی کے امکانات نہیں۔ القادر کرپشن کیس کے بارے میں ماہرین اور ان کے حامی بھی سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں انہیں میرٹ پر سزا ہوگی اور وہ سزا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بحال رہے گی۔ اس کے علاوہ سانحہ 9 مئی کے مقدمات، توشہ خانہ اور باقی کرپشن کے مقدمات اپنی جگہ ہیں۔ بہرحال آج سے 2 سال قبل جب عمران خان سے کہا جاتا تھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، اس پر وہ بہت اعتماد سے جواب دیتے تھے کہ اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو میرے متعلق سب کچھ پتا ہے، اس لیے میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا۔ حذیفہ رحمان بتاتے ہیں کہ عمران خان سمجھتے تھے کہ انہیں 10 سال تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو اپنا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتے تھے۔ عمران خان طاقت کے نشے میں اس حد تک مست تھے کہ انہوں نے اپنے دور حکمرانی کے دوران اپنے ہر مخالف پر مقدمات درج کرائے، انہیں جیلوں میں ڈلوایا، نہ کسی سیاستدان کو چھوڑا اور نہ ہی میڈیا مالک کو، جس پر کوئی مقدمہ بھی نہیں بن سکتا تھا، اس پر نجی پلاٹ کا مقدمہ درج کرا کے جیل میں ڈلوا دیا۔ یہ تو عدالت میں جا کر پتہ چلا کہ اس مقدمے میں نہ سرکار کا کوئی نقصان ہوا اور نہ ہی اس میں کوئی شکایت کنندہ ہے۔ بہرحال عمران خان بطور وزیر اعظم 180 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتے چلے جا رہے تھے اور اپنے سامنے آنے والے ہر سیاسی مخالف کو بے رحمی سے کچل رہے تھے۔ حذیفہ رحمان کہتے ہیں کہ 2018 کے عام انتخابات جس کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم بنے تھے، اس کی شفافیت کا یہ عالم تھا کہ عمران خان کو جتوانے کے لیے نون لیگ کے 3 درجن سے زائد ٹکٹ ہولڈرز کو آخری رات ٹکٹ ریٹرننگ افسر کو جمع نہ کروانے کا کہا گیا۔ ایسا صرف اس لیے کیا گیا تاکہ ان حلقوں میں مسلم لیگ نون کسی اور امیدوار کو ٹکٹ نہ دے سکے۔ یوں ان 38 حلقوں میں مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار نہیں تھا۔ یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی جو اس وقت مسلم لیگ نون کو نصیب ہوئی، اور یاد رہے کہ ان حلقوں میں مسلم لیگ نون والے ٹکٹ چھوڑنے کا آزاد لڑنے والے تمام امیدوار الیکشن ہار گئے تھے، مگر ان کی شکست کا مارجن تحریک انصاف کے امیدواروں سے بہت معمولی تھا۔ یعنی اگر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ان امیدواروں سے واپس نہ کرایا جاتا تو مسلم لیگ نون کا پارٹی ووٹ بھی انہی امیدواروں کو پڑتا، اور یوں مسلم لیگ نون کے پاس 2018 کے انتخابات میں 38 سیٹیں زیادہ ہوتی اور یوں مخصوص سیٹوں کا مارجن بھی بڑھ جاتا۔ لیکن اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو آخری رات زبردستی کر کے حکومت نہیں لینے دی گئی۔ پنجاب حکومت کا معاملہ آیا تو راتوں رات تمام آزاد امیدواروں کو تحریک انصاف کا اسکارف پہنا دیا گیا اور یوں پنجاب حکومت بھی عمران کو دے دی گئی۔ حذیفہ رحمان کے مطابق آج جب وقت کا پہیہ الٹا چل رہا ہے تو تحریک انصاف اور ان کے ہم نواؤں اور ہمارے کچھ جمہوریت پسند دوستوں کی چیخیں آسمانوں پر ہیں۔ آج تحریک انصاف کے سربراہ کے مستقبل کو لے کر بہت چیمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں، مگر یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ پاکستان کی پارلیمان میں عمران خان کی واپسی ناممکن ہے۔ سانحہ 9 مئی عمران خان کا اپنی سیاست پر ایک خودکش حملہ تھا۔ شاید وہ اب تک یہ احساس ہی نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جانے کے بعد ان کے لیے ادارے میں نرمی پیدا ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا فیصلہ 1 یا 2 افراد کو نہیں بلکہ ادارے کو کرنا ہے۔ ادارہ 9 مئی کو ایک منظم بغاوت تصور کرتا ہے۔ یاد رہے کہ کور کمانڈر لاہور اور 2 متعلقہ جی او سیز کا کیریئر ختم ہو گیا۔ کرنل اور بریگیڈیئر رینک کے کئی افسران کو فارغ کر دیا گیا۔ ایسے میں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے نرمی کر لی جائے گی۔ حذیفہ رحمان کا کہنا ہے کہ ادارے پر تنقید کرنا بطور وزیر اعظم اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے آرمی چیف کو ہٹانا یا لگانا، ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں رکاوٹ ڈالنا، کسی آرمی چیف کا نام لے کر اختلاف کرنا، ان سب باتوں کو بھلایا جا سکتا ہے اور بھلایا بھی گیا ہے۔
लेकिन इदारे में दरार डालकर इदारे में बगावत का माहौल बनाने की कोशिश करना संगीन तरीन जुर्म है। सानह 9 मई आइंदा कई दिहाइयों तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान का पीछा करता रहेगा। ऐन मुमकिन है कि चंद साल बाद आने वाले सिपह सालार और DGISI का सानह 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन इससे भी सख्त हो, क्योंकि इदारे की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। इसलिए आज जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये किसी जमात की हिमायत या तहरीक इंसाफ की मुखालफत नहीं, बल्कि ये सब कुछ सानह 9 मई के जिम्मेदारान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और इस अमल में अगर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो भी सानह 9 मई के जिम्मेदारान का साथी ही तस्वुर किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।